اچھا جی، تو نادیہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹاپ سٹوری ہے، ٹاپ سٹوری بھی ہے یہ، اور کل بہت اس پہ بات ہوتی رہی، بریکنگ جیسے ہی آئی، بھارت اور چائنا کا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ سنگل آؤٹ ہوتا جا رہا ہے، تو بھارت اور چائنا کا جو تنازع چل رہا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بغیر کسی اس طرح سے ایگریشن، کانفلکٹ، کچھ بھی نہیں، اور فتح کر لیا انہوں نے، بالکل ایسا ہی ہے، تو اپنا جناب کلیم دے دیا جو کہ ہسٹوریکلی کریکٹ بھی ہے، اور اٹ از انکریڈیبل، کیونکہ ان کو جو آگ لگی ہے بھارت کو اس پہ کہ بھئی اس وقت تو ہم ابھی ان چیزوں سے ڈیل کر رہے ہیں، ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے، لو جی چائنا نے بھی دیکھو. تو آئی آر ایکسپرٹ حامد خان المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں جب بھارت بہت ہی آکورڈ پوزیشن میں ہے، پاکستان سے یہ مختصر جنگ ہار بھی چکا ہے، چین ادھر دوسری طرف سے پریس کر رہا ہے، نیپال کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ذرا خاکہ منظرنامہ تھوڑا ایلیبریٹ کیجئے ہمارے لیے. اتنے برے حالات ان کے کبھی بھی نہیں تھے. دیکھیے زہیب، نادیہ، بات یہ ہے کہ مودی جو ہے نا وہ مکافات عمل کا شکار ہو رہا ہے. مودی نے اپنا، آپ کو یاد ہوگا، آتے ہی انڈیا کے شہروں کے نام بدلنے شروع کیے، مسلم شناخت مٹانی شروع کر دی. اس نے الہ آباد جیسے تاریخی شہر کا نام جو ہے وہ پریاگ راج رکھ دیا. اس کے بعد اس نے، آپ کو پتہ ہے، تاج محل کے اوپر بات ہوئی، بابری مسجد کے تنازع کے اوپر رام مندر کی تعمیر شروع کرا دی. وہ چیزیں جب اس نے سارا کچھ کیا، آج انڈیا اس مکافات عمل کا شکار ہے جو مودی کے ہندوتوا آئیڈیالوجی کی وجہ سے پچھلے 12 سال میں انڈیا کو ایک سیکولر ریاست سے ہٹا کر آج انتہا پسند ہندو ریاست تک پہنچا دیا. اب وہاں پر چین نے کیا کیا؟ چین کے پاس جو ہے وہ انڈیا کی 6 بڑی ریاستوں کو ایک دم سے کاٹنے کے لیے چکن نیک کا ایک راستہ ہے، کیونکہ وہ 6 ریاستیں انڈیا سے صرف ایک 12 میل کی پٹی کے اوپر جڑی ہوئی ہیں، اور وہ 12 میل کی پٹی جو ہے وہ چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ہے، جس کو چائنا جب چاہے کاٹ دے. اور ان 6 ریاستوں میں آلریڈی آزادی کی تحریک چل رہی ہیں، اس میں آسام، میزورام، ناگالینڈ، یہ تمام 6 ریاستیں شامل ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ چائنا بڑا کلیئرلی پاکستان کے حق میں کھڑا ہے پوری دنیا میں. چائنا نے دیکھا کہ انڈیا نے یہ جتنی شرارت کی ہے، اس کے پیچھے اب اس کو سبق سکھانا ضروری ہے. اور اس کو سبق سکھانے کے لیے، جیسے ابھی نادیہ بڑی صحیح بات کر رہی تھی کہ پانی کا ہتھیار میں جو انڈیا کے سب سے بڑے 2 دریا ہیں، برہما پتر اور گنگا، وہ دونوں، ایک کلکتہ یعنی بنگلہ دیش سے بہہ کر آتا ہے اور دوسرا چائنا سے بہہ کر آتا ہے. اور دونوں نے، برہما پتر پر تو چائنا نے پانی روک کے ٹیسٹ بھی کر کے ثابت کر دیا کہ جب چاہے وہ مکمل طور پر اس کا پانی روک سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اب انڈیا کے اندر مودی کے لیے سروائیول، پولیٹیکل سروائیول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، انٹرنیشنلی وہ تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا جو ان کا سب سے بڑا ساتھی تھا امریکہ، اس میں ٹرمپ نے جس انداز میں ان کو ہیوملیٹ کیا ہے، میں لفظ ہیوملیٹ استعمال کر رہا ہوں کہ جی انڈیا میں کوئی آپ سرمایہ کاری نہ کریں، انڈیا میں کوئی آپ تجارت نہ کریں، یا کوئی بڑی کمپنیاں نہ جائیں. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پوری دنیا میں، جو میں بار بار کہتا ہوں، جو انڈیا نے ایک ببل بنایا ہوا تھا اپنا بڑی معیشت ہونے کا اور یہ بڑی طاقت ہونے کا، وہ برسٹ ہو چکا ہے. اب خطے کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بنتا ہوا ابھرے گا انشاءاللہ. اور اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ دنیا کی انویسٹرز کو بھی، کمپنیز کو بھی پاکستان آنے کے لیے موقع بھی ملے گا، اور وہ اس کو پورا اویل بھی کریں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی 80s میں جب آئی بی ایم آنا چاہ رہا تھا، لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں مائکروسافٹ اپنے پروجیکٹ لانا چاہ رہا تھا، تو اس وقت انڈیا نے بڑی خطرناک لابنگ کی پاکستان کے خلاف، جس کے نتیجے میں انہوں نے سلیکن ویلی کی بنیاد رکھی اور بہت کچھ کیا گیا. آج پاکستان جہاں کھڑا ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. وہیں پر انڈین عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مزید بھوک اور ننگ میں رہنا چاہتے ہیں، یا اس مودی سے جان چھڑا کر، بی جے پی اور اس ہندوتوا آئیڈیالوجی سے جان چھڑا کر کانگریس جیسی معتدل جماعت کو اگر آگے لائیں گے تو شاید انڈیا دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. ورنہ میں نے یہ ہمیشہ سے کہا ہے کہ انتہا پسند اور شدت پسند لیڈر جو ہیں وہ اپنی قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. بار بار میں مثالیں دیتا ہوں مسولینی کی، ہٹلر کی اور دوسرے لیڈرز کی، کہ انہوں نے انتہا پسند، جو بھی سپرمیسی کے اوپر آتا ہے نا، جو نسل پرستی کے اوپر آتا ہے، مذہبی بنیاد پہ آتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے. آج کی دنیا معتدل دنیا
سیکھنا ہے آج کی دنیا میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا, تحمل کے ساتھ رہنا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں تنازعات کو جنم نہ دینا. جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ انڈیا کے تو اپنے ہمسایوں سے اتنے تعلقات خراب ہیں کہ محلے میں کسی کے اتنے ہمسایوں سے تعلقات خراب کہہ رہے ہیں ٹرکی میں کہ جی ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں, وہاں گھومنے نہیں جائیں گے, مطلب آپ جائیں گے کہاں, تو آس پاس یہ وہ, آپ تو میں خیال پانی لینے بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے آپ نلکے سے, جو برے حالات ہیں ان کے. لیکن سر یہ بات یہ دیکھیں کہ جو انڈیا نے نا جھوٹ بولا ہے دنیا کے ساتھ, انڈیا نے دکھایا ہے دنیا کو کہ یہ امبانیز کا انڈیا, لیوش ویڈنگز, پیسہ پانی کی طرح جو ہے باہر ہیں, وہ تو 5% بھی نہیں ہے ہندوستان کا. یہ کیا صحیح بات ہے کہ 95% جو بھارت ہے باقی وہ ایک افریقہ کے ملک سے بھی بدتر اس کی حالت ہے؟ بالکل ایسی. دیکھیے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ایک فلم بنی جو تھوڑی سی ریالٹی پہ تھی, وہ سلم ڈاگ ملینئر تھی, ہالی ووڈ نے بنائی, ٹھیک ہے, پورا انڈیا اس اینڈ پہ دی دھاروی سلمز, وہ ایک سلم ہے, ایسے کتنے سلمز ہیں. ہاں, بات یہ کہ پورا انڈیا جو ہے وہ سلمز کے اندر گھرا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں ایک بڑی بیسک ریسرچ ہے کہ غربت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے the unjustified distribution of the wealth, یعنی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم. اور اگر دنیا میں کسی ملک کو دیکھنا ہو جہاں دولت کی بدترین غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے تو پھر یہ اڈانی, امبانی, برلا اور ان کا انڈیا دیکھیں, ان کا انڈیا دیکھیں جنہوں نے چند ایک لوگوں کے ہاتھوں میں ہزاروں کروڑوں روپے دے دیے گئے, اور باقی انڈیا میں یہ حال ہے کہ لوگ بھوک ننگ سے مر رہے ہیں, عورتیں اپنے بچے بیچ رہی ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ گردے بیچے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے بہت زیادہ ٹرم آئل کا شکار ہے بھارت, اور وہ تحریک آزادی کی تحریکیں بہت چل رہی ہیں, تو یہ تو ایک موقع ہے اس وقت تو رسپونڈ کرنے کی بالکل بھی پوزیشن میں نہیں ہے چائنا کو بھارت, اگر چائنا یہ اقدامات کر لیتا اور مزید آگے بڑھتا ہے ایک سٹیپ. جی بالکل. دیکھیے چائنا کی ایک بڑی خوبی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بڑی پلاننگ سے چلتے ہیں, وہ اپنے سٹیپ سے نہ تو پیچھے ہٹتے ہیں, اور ہر سٹیپ لیتے وقت اس کے پروز اینڈ کونز یعنی اس کے جتنے بھی اثرات ہیں ان کو کیلکولیٹ کر کے چلتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چائنا نے اپنا اثر و رسوخ مزید اس چکن نیک کے اندر بڑھا دینا ہے, کہ ایسے ہو جانا ہے کہ انڈیا کو مجبوراً اس سارے خطے سے ہٹنا پڑے گا. یہ میں بڑی کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا چکن نیک سے دستبردار ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 5 ریاستیں اسٹریٹ اوے آزاد ہوں گی جو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کی شکل اختیار کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے دفاعی طور پر انڈیا کو اتنا جس کو کہتے ہیں نیچے کر دیا ہے کہ اب وہ جو انڈیا کو خطے میں رول دینے کی بات ہو رہی تھی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے بھی, کہ جی انڈیا جو ہے وہ شاید یورپ اور امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرے گا چائنا, پاکستان, رشیا اور ایران جیسے ممالک کے خلاف, تو وہ اب بات ختم ہوگی. اب بلکہ بات امریکہ میں یہ ہو رہی ہے کہ خدارا پاکستان سے دوبارہ دوستی کرو. پاکستان نے آپ کو افغانستان میں بچایا, پاکستان نے رشیا کے مقابلے میں وار اگینسٹ ٹیرر, بالکل. اور آپ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی, ہر سوال کا جواب یہ ٹیررسٹ, ہب آف ٹیررزم, ٹیررسٹ نیشن, اور کوئی ان کے پاس ایکسپلینیشن یہ بھائی تمہارے جہاز کیسے گرے, کیا ہوا, وہ بھی اس کا بھی جواب یہ ہے. بیکاز ایون ان کے ریناؤنڈ اینالسٹ ہیو نتھنگ ٹو سے, دے ہیو نو آنسرز. جی نادیہ, اس کا سادہ سا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں واحد ملک انڈیا ہے جس نے ایک سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ کو وزیر اعظم بنا دیا. یعنی مودی وہ واحد شخص تھا جس کو انڈیا نے سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ کے طور پر امریکہ کا ویزا کینسل کر کے امریکہ آنے پر بین کر دیا وزیر اعظم. کبھی دنیا میں ایسا شخص بھی وزیر اعظم بنا ہے؟ کوئی شخص نہیں بنا. تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا سربراہ, آر ایس ایس وہ آرگنائزیشن جس کا مودی سربراہ ہے انڈائریکٹلی, وہ آرگنائزیشن ہے جس نے ان کے باپو یعنی گاندھی کو قتل کیا. گوڈسے وہ شخص تھا جس نے قتل کیا, اس کو آج یہ ہیرو بنا دے. پھر یہ ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں, داعش کے کیمپس جو ہیں وہ سب سے پہلے انڈیا میں بنائے گئے. انڈیا سے خود انڈیا, اسرائیل کی اور امریکن ایجنسیز نے کہا کہ داعش کی ٹریننگ جو ہے وہ انڈین کیمپوں سے ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد دنیا میں سب سے پہلے یہ بم بلاسٹنگ کا ٹیرر کلچر, یہ کہاں سے آیا؟ آپ کو یاد ہوگا اخباروں میں پڑھا ہم نے کہ جی 80s میں کراچی میں, لاہور میں بم بلاسٹنگ ہوتی تھی, وہ ساری انڈیا نے. ٹیررزم ایکچولی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے, اور ہو نہیں سکتا ان کے اینکرز کو نہ پتا, ان کے لوگوں کو نہ پتا ہے. ان کو پتا ہے پتہ نہیں کون سی بندوق ہے ان کے سر پہ, یا اتنے ہیوملیٹ ہو چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی یار فیس سیونگ کے لیے جھوٹ ہی بولتے ہیں. سر سارے حالات ہی جب کہتے ہیں نا کہ باد مخالف چلتی ہے تو آپ کے خلاف پھر لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. رشیا اور چائنا کو بھی آپ کی نظر ہوگی
جو ان کے تعلقات کہتے ہیں پوٹن سے بڑے دیکھیے بات یہ ہے کہ رشیا اور چائنا نے تو ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے اگر یورپ اور امریکہ کی ہیجمنی ختم کرنی ہے تو ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں. اور آپ دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں جہاں چائنا اور رشیا اکٹھے ہوں گے وہاں پاکستان کے مفادات بھی پروٹیکٹ ہوں گے, ان کا بھی تحفظ ہوگا. سر میرے خیال آنے والے دنوں میں ان کے بچوں کو پریکٹس کرا دیں, انڈیا کا میپ بڑا بدلنے والا ہے. دنیا میں طاقت کا توازن بہتر ہو رہا ہے. سر میں نے کہا ان کا جو ہے 1 سال پہلے جو یورپی یونین کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صدی جو ہے یہ ایسٹ یعنی مشرق کی صدی ہے, اور اس صدی کے اندر جتنا جو طاقت کا توازن 200-250-300 سال تک برطانوی راج سے امریکی راج تک گیا, اب وہ چائنا اور رشیا کے راج کی شکل میں ایسٹ میں جا رہا ہے. اور جب ایسٹ میں آئے گا تو پاکستان کا رول آٹومیٹیکلی ڈیفائن ہوتا ہے, پاکستان کی اہمیت آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ جہاں ہمارے پاس معدنیات اللہ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں اور ایسا جذبہ, ایسی عام فورسز ماشاءاللہ, بالکل, اور اللہ نے سب کچھ دیا, تو اب انشاءاللہ اتنے اللہ کے دوست حکم سے پاکستان کے لیے بڑا اچھا وقت آنے والا ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے وقت دیا.